شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کے جلا کے اس کو چھان کر رکھیں اور ہر غذا کے بعد کھائیں۔ کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا۔ جاپانی پھل کھایا کریں، یہ معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور پخانے کے راستے میں مسلسل خون بہنے کو روکتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر روز 1 چمچ پئیں، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا گلا درد کرے گا۔ زکام کے وائرس سے بچنے کے لیے پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں، گھر کے دوسرے افراد کو وائرس نہ ہوگا۔ لونگ لے کر پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں، دانت اور داڑھ کا درد نہ ہوگا۔ سبز پودینہ، انار دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنائیں اور 3 وقت کھانے سے نمک استعمال کریں، انشاءاللہ دل کے وال کھل جائیں گے۔ دیسی انڈا کھایا کریں، یہ خون پیدا کرتا ہے، ریشے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کمزور مریضوں کی یہ بہترین غذا ہے۔ پیٹھے کا مربع کھایا کریں، یہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ یادداشت تیز کرنی ہے تو گیہوں کے پودے کا رس پئیں، سر پر گرم گھی کی مالش کریں، جسمانی ورزش کریں، روزانہ سوتے وقت اوقات کی پابندی کیا کریں۔ دیسی اجوائن کے تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ گھر میں موجود کسی بھی تیل میں موجود کوئی بھی عطر اور خوشبو ملا کر اپنے جسم پر لگائیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف ملا کر پئیں، یہ جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے اور جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ اگر معدے میں جلن رہتی ہو تو زخم ہو جائیں تو نماز پڑھا کرے، کیونکہ سجدہ کرنے سے یہ مرض دور ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، کبھی آنکھوں کا نور کم نہیں ہوگا۔ ایک کچا پیاز 1.5 لیٹر بوتل پانی میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پئیں، شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یرکان میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ ٹنڈے حلق کی نالی کو تر رکھتے ہیں، ٹنڈے سوزش کے خلاف کام کرتے ہیں، ٹنڈے خشک کھانسی میں فائدہ مند ہیں، ٹنڈے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، ٹنڈے پسینے سے ہونے والی جلن کو دور کرتے ہیں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں نمک گھول کر پی لے، قے ہوگی اور زہریلی چیز نکل آئے گی۔ اللہ نے کسی کو بھی سور کی چربی یا گوشت سے شفا لینے والے کو شفا نہیں دی۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو جلدی پگھلانے کے لیے اسے خوب سارے نمک والے پانی میں ڈال دیں، گوشت جلدی پگھل جائے گا۔ بار بار استعمال سے توے پر زنگ لگ جاتا ہے، اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے اس پر میٹھا سوڈا لگا کر رکھ دیں، فوراً صاف ہو جائے گا۔ 1 چمچ زیتون تیل، ابلا ہوا چقندر، 1 آلو ملا کر حلقوں پر لگائیں، آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لیموں اور گلیسرین ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، دانوں کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ دار چینی اور شہد ملا کر دانوں اور نشان پر لگائیں۔ جمع یعنی کہ صحبت کے بعد پانی بالکل نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ سال میں 1 بار اناناس لازمی کھایا کریں، کیونکہ یہ کینسر کی خلیوں کو مارتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن سے تنگ ہیں تو سبز چائے پئیں، یہ وزن کو کم کرتی ہے۔ آملیٹ بناتے وقت اگر انڈوں میں چٹکی بھر بیسن ملا دے تو آملیٹ مزیدار بنتے ہیں۔ عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، تب اسے چاہیے کہ آملے کا مربع صبح شام کھائے، اس کو بھوک لگے گی اور اس کو بے چینی بھی نہ ہوگی۔ کلیجی کو کبھی بھی بہت زیادہ مت پکائیں، کلیجی صرف 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ نمک کلیجی میں ہمیشہ آخر میں ڈالیں ورنہ کلیجی سخت ہو جائے گی۔ کتنے انمول تھے وہ دن جب میں کسی آزاد پرندے کی مانند گھر کے چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھی، کائنات کی ہر شے سے بیگانہ۔ میری زندگی بچپن کے سفر میں تھی،
یہ میرے بچپن کے دن تھے جن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ اس کے بعد عمر کا وہ دور آیا جب آئینے کے مقابل اپنے عکس سے باتیں کرنے لگی۔ شاید شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، جبکہ میری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی تھی۔ اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جس میں تمناؤں، جس میں چاہتوں اور ارمانوں کی گنگناہٹ دھیمے سے سروں میں سنائی دینے لگتی ہے، اور ہر لڑکی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں بھی تصورات میں کھوئی آنے والے دنوں کی خوشیاں خوابوں میں سمیٹ رہی تھی کہ ایک دن کچھ انجانے لوگ ہمارے گھر آئے اور میرا رشتہ طلب کیا۔ والدین کو رشتہ پسند آ گیا اور منگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی لوگ آئے۔ میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ سنا تھا کہ شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ مہمان آ کر رخصت ہو گئے، مگر میرے گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ مایوس اور مضطرب دکھائی دیے تھے۔ ان کے مرجھائے چہرے دیکھ کر سمجھ گئی کہ ان کی آس ٹوٹ چکی ہے۔ تبھی اماں نے بتایا کہ لڑکے والے منگنی توڑ کر چلے گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ پہلے بڑی کو پسند کر کے رشتہ طے کر لیا اور اب بڑی کو چھوڑ کر منجلی کو مانگ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا شریفوں کا طریقہ ہے؟ لڑکیاں نہ ہوئی کھلونے ہو گئے۔ وہ رشتہ ختم کر گئے، یہ سن کر زمین پیروں تلے سے دھنستی معلوم ہوئی اور میرے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ ہر رشتے کی بات ختم کر چکے تھے، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا۔ ایک تو اب بچپن کی دیوار پھلانگ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھی، اور دوسری ابھی چھوٹی تھی۔ منگنی اس بات پر ٹوٹی تھی کہ لڑکے نے منگنی والے دن میری منجلی بہن کو دیکھا تو گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ تم نے بڑی کا رشتہ کیوں لیا جبکہ دوسری اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش خد و خال والی ہے؟ آپ کو وہ نظر نہیں آئی؟ میری شادی کرنی ہے تو دوسری والی کا رشتہ طلب کرے۔ میں ان کی بڑی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لڑکے کی اس بات کا ذکر انہوں نے جب میرے والدین سے کیا تو میرے والدین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک بڑی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی لڑکیوں کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری بڑی بیٹی قبول نہیں تو رشتہ چھوڑ دیجیے۔ اس میں شک نہیں کہ چھوٹی بہنیں مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے برابر ہو رہی تھی، مگر امی ابو ان کے لیے آئے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا رہے تھے کہ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی بیٹیوں کو کیوں کر بیاہ دیں۔ یہی سوچ کر آنکھیں بھر آتی تھی کہ میری معمولی صورت کے باعث میری بہنوں کے اچھے نصیبوں کو ٹھوکر لگائی جا رہی تھی۔ میں جس ماحول میں پلی بڑی تھی، یہاں لڑکیوں کا اپنی شادی اور رشتے ناطے پر اظہار خیال معیوب بات سمجھی جاتی، جبکہ میں اپنے والدین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر لوگ میری بجائے منجلی یا چھوٹی کو پسند کر لیں تو اچھا رشتہ گنوانے کی بجائے ہاں کر دینی چاہیے، تاکہ غربت میں ایک بچی کے فرض سے تو سبق دوش ہو پائیں۔ جب میرے مقدر میں ہوگا تو میرا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن والدین نے اپنی سوچ نہیں بدلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بہنیں میرے برابر کی ہو گئے۔ والدین اپنی ضد پر قائم رہے۔ والدہ پھر سے مسلح پر بیٹھ گئی اور دن رات میرے نصیب کھلنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ ان کو اس قدر محویت سے دعائیں مانگتے دیکھ کر میرے دل سے آہ نکل جاتی، اور میں بھی دعا کرنے لگتی کہ اے اللہ میری والدہ کی سن لے اور ان کو سکون دے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ اس بار پھر لوگ آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے میرا رشتہ طلب کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے سر پر گوٹے والی چیز ڈال دی گئی اور انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میرا جہیز تو تیار رکھا تھا، والد صاحب نے فرنیچر بنانے کا بھی آرڈر دیا تھا۔ اب شادی کی تاریخ کا اعلان باقی رہ چکا تھا۔ اچانک منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہوا۔ پتہ چلا لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی۔ اس کے والدین کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر پہلے تو وہ چپ رہا، مگر عین وقت پر جھگڑا کھڑا کر کے شادی سے انکار کر دیا اور گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی بھی دی۔ ماں باپ سٹ پٹائے کہ اب کیا کریں، مگر جوان اولاد جب قابو میں نہ آئے تو وہ طوفان ہوتی ہے۔ کاش کہ وہ چپ نہ رہتا اور پہلے ہی بول پڑتا تو مجھ غریب کو دوسری بار منگنی ٹوٹنے کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ اس ظالم کو کیا خبر کہ جب دوسری بار منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی پر کیا گزرتی ہے۔ آئندہ کی امیدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو غریب لوگ تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔
سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی گلا دبانا پڑتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اب تو چہرے کی نوخیسی بھی کم تھی، تبھی والد میری فکر میں گھلے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 26 برس تھی۔ ہمارا گزارا تھوڑی سی زمین کی پیداوار پر تھا۔ کافی عرصہ میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ رشتہ کرانے والی بھی جانتی تھی کہ جب تک بیڑی بیٹی ہے یہ لوگ چھوٹی لڑکیوں کے رشتے نہیں کریں گے، تبھی اب دوسری دونوں بہنوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر 2 بار کی منگنی ٹوٹنے کا قصہ خاندان بھر میں سبھی کو معلوم تھا، اور یہ دنیا والوں کے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے یہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں نلکوں سے پانی نہیں آتا تھا بلکہ چشمے سے لوگ پانی لیتے تھے۔ ہماری خالہ کا گھر قریب تھا اور ان کے گھر پانی آتا تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے ہم لوگ خالہ زاہدہ کے گھر چلے جاتے تھے۔ خالہ کا بیٹا بابر مجھ سے چند برس بڑا تھا۔ جب میں ان کے گھر کپڑے دھونے جاتی وہ گیلے کپڑے رسی پر ڈالنے میں میری مدد کرتا۔ اس کے ساتھ یہ رسمی بات چیت محرومیوں سے روشن خوابوں میں بدلنے لگی۔ ادھر وہ میری کمی محسوس کرتا تو میں بھی۔ تبھی کسی بہانے سے اس کے دیدار کو خالہ کے گھر جا پہنچتی تھی۔ خالہ کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جان لیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے والدہ سے تذکرہ کیا تھا، کہا کہ تم صنوبر کا رشتہ بابر کے لیے دے دو۔ اسی میں ہم دونوں گھرانوں کی بھلائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ والد زمین کے بٹوارے پر کچھ مسئلہ تھا۔ نانا کی زمین میں سے والدہ اور خالہ کو حصہ ملا، تو خالوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے جس زمین پر پھلوں کے درخت تھے اپنی طرف لے گئے اور میری والدہ کو بے آباد زمین کا ٹکڑا دیا۔ اس پر والد ان سے خفا تھے۔ والدہ نے جھگڑا کرنے سے ابو کو روک دیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابو خالو کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے لڑکے کو کسی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے امی کو سمجھایا کہ یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارے بچے کسی لغزش کا شکار ہو جائیں گے، تب امی نے زور دے کر والد سے منوا لیا اور وہ میرا نکاح بابر کے ساتھ کرنے پر رضامند ہوئے۔ تاہم رخصتی کے لیے تھوڑے عرصے کی مہلت لی گئی تاکہ شادی کی تیاریاں کر سکیں۔ جب میرا نکاح بابر سے ہو گیا تو والدہ نے مجھے منع کیا کہ اب میں خالہ کے گھر اس وقت تک نہ جاؤں جب تک رخصتی نہ ہو جائے، ورنہ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ میں اور بابر اس پابندی سے بہت ہی بے چین ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے سے ملے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا تھا اور بہانے بنا کے ہم ملتے بھی تھے۔ خالو نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور بابر پر سختی کی کہ جب تک رخصتی نہیں ہوتی تم منکوحہ سے نہیں ملو گے، اور وہ بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ اب ہم سخت مجبور ہو چکے تھے۔ ادھر والد صاحب فصل کی فروخت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ یہ رقم ہاتھ آئے تو مجھ کو عزت سے رخصت کر دیں۔ فصل اتری، فروٹ پیٹیوں میں بند ہو گیا اور آڑتی لے گئے۔ اب رقم ملنے کا انتظار تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جائے اور میری رخصتی عزت سے ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پابندیاں انسان کو اور بے قرار کرتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے۔ ایک دن خالہ اپنی لڑکیوں کے ہمراہ ہماری شادی کی خریداری کے سلسلے میں مظفر آباد گئی ہوئی تھی اور گھر میں بابر کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ خالو بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے، جبکہ میرے والد بھی شہر گئے ہوئے تھے۔ میں میلے کپڑے دھونے کے بہانے ان کے گھر جا پہنچی۔ میرے جانے سے بابر کی عید ہو گئی، کیونکہ جدائی ہم دونوں کی دشمن تھی۔ اب گھر میں تنہائی تھی اور ہم دونوں تھے، لہٰذا یہ تنہائی جدائی سے بھی زیادہ میری نکلی تھی۔ پہلے تو بابر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کو ایک گھمبیر خاموشی نے گھیرا اور برے وقت کا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ ہوش آیا تو ندامت کے کانٹوں سے دامن تار تار تھا۔ بابر نے کہا کہ ایسے ہماری چند دنوں بعد شادی ہو جائے گی، تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، ہم ملے ہیں۔ خدا کی کرنی کچھ اور ہوتی ہے اور انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرے والد صاحب جب آڑتیوں سے فصل کی رقم لے کر شہر سے واپس گاؤں آ رہی تھے تو کسی بدخواہ کو علم ہو گیا کہ ان کے پاس خاصی رقم ہے۔ بس انہوں نے ایک ویران جگہ پر رستے میں ان کو گھیر لیا اور رقم چھین لی۔ مزاحمت پر والد صاحب کو دھکا دیا اور اس طرح سے گرے کہ ان کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ اس شدید چوٹ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب کچھ راہگیروں نے ان کو سڑک کنارے بے ہوش پایا، اٹھا کر ہسپتال لے گئے، مگر انہیں ہوش نہیں آیا اور اس بے ہوشی کے عالم میں چل بسے تھے۔ وہ گھر جو شادی کی خوشیوں کا منتظر تھا، وہاں صفے ماتم بچھ گئے۔ ظاہر ہے شادی بھی 6 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی، یوں میری رخصتی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ والد کی وفات سے میں بہت زیادہ غم زدہ تھی۔
بابر مجھے تسلی دیتا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کی تسلی سے مجھے ڈھارس ملتی، مجھے سکون محسوس ہوتا۔ وہ سمجھاتا کہ ہم بے بس ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا ہم ایک ہو جائیں گے، تم میری منکوہا ہو۔ پھر خوف کس بات کا ہے؟ والد کی وفات کے بعد اب میں بلا خوف اپنے گھر سے متصل باغ میں باہر ملنے جاتی تھی۔ والد تو رہے نہ تھے، والدہ اور بہنوں کا ڈر مجھے نہیں تھا۔ بھائی باہر ہوتے اور خالو ہماری طرف آتے بھی نہ تھے، ان کو علم بھی نہ تھا کہ ہم ملتے ہیں۔ اب صرف ملاقات پر اکتفا نہیں رہا تھا، دوریاں نزدیکیوں میں سمٹتی جاتی تھی۔ اور یہ سچ ہے کہ جب ایک بار قدم بہک جائیں تو پھر جدائی کا خوف جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ میں ذلت کے اتھاک گڑھے میں گرنے جا رہی ہوں۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ میں حقیقت سے بابر کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت نے ہم کو شاید اس لغزش کی سزا دینا تھی کہ ہمیں موقع بھی نہ ملا۔ بابر اپنے والد کا ٹرک لے کر پشاور گیا۔ وہ واپس نہیں آیا، جانے کیا معاملہ ہوا، ٹرک سمیت وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ خالو بیچارے اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا، بالآخر کسی طرح بابر نے رابطہ کیا کہ کچھ قرض خواہ اس کو ٹرک سمیت اغوا کر کے علاقہ غیر لے گئے ہیں۔ جب تک قرض کی تمام رقم وہ ادا نہیں کریں گے، اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ خالو نے اب رقم کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی اور میری شادی ایک بار پھر ملتوی ہو گئی، کیونکہ پہلے تو بابر کو بازیاب کرنا تھا، اب معاملہ مزید گھمبیر ہو چکا تھا۔ بات کہنے کی نہ تھی، کسی طرح اپنا راز کسی کو بتاتی۔ حالات کے تھپیڑے سہنے کو تنہا رہ چکی تھی۔ ماں کو پتا چلا، انہوں نے سر پیٹ لیا، مگر سر پیٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ناچار ماں نے خالہ زاہدہ کو معاملے سے آگاہی دی۔ انہوں نے تسلی دی کہ صبر کریں اور خاموش رہیں۔ گھر کا معاملہ ہے، بابر کے والد بیٹے کو جلد لے کر آئے گا اور جھٹ پٹ ہم رخصتی کریں گے۔ راز راز ہی رہے گا۔ زاہدہ خالہ نے کہا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، یہ ہماری بہو ہے، عنقریب ہمارے گھر آئے گی۔ مگر انہوں نے کیا مجھے بہو بنانا تھا؟ بابر کے آنے سے پہلے ہی میری چچی کو شک ہو گیا۔ اس نے چچا کو بتایا اور اس طرح میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے شک میں ڈال دیا کہ ان کی بہن کی لغزش سے خاندان کی ناموس خاک میں ملنے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک رات جب میں سو رہی تھی مجھ پر چاقو سے حملہ کیا۔ وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن خدا کو میری موت منظور نہ تھی۔ میں شدید زخمی ہو کر بھی بچ نکلی تھی۔ میری ماں نے بیٹوں کے ڈر سے مجھ کو ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھیج دیا تھا۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، کیونکہ میں زخمی حالت میں گئی تھی اور ماں نے مجھ پر سسرال والوں کے ظلم کی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنائی تھی۔ میری ماں نے بیٹوں کے ڈر سے مجھے ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، کیونکہ میں زخمی حالت میں گئی تھی اور ماں نے مجھ پر سسرال والوں کے ظلم کی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنائی تھی۔ 3 ماہ کے بعد ماں آ کر مجھ کو لے گئی اور اس نے بچی کو ایک تیسرے گاؤں جو کافی دور تھا وہاں پر لے جا کر اپنی کسی اور رشتہ دار کے گھر دے دیا۔ جس خاتون کی گود میں بچی کو ڈالا وہ بے اولاد تھی۔ میں اکیلی گھر آ گئی اور ماں کی منت سماجت اور رونے بلکنے سے میرے بھائی چپ ہو گئے۔ انہوں نے معاملے کو اپنا شک جانا۔ اسی طرح سے بات دب گئی۔ جب بابر رہا ہو کر آیا تو اس کو والدہ نے حالات سے آگاہ کیا تو وہ برہم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بچی میری ہے تو اس کو واپس لانا ہوگا، ورنہ میں صنوبر سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا کہ فی الحال بچی واپس نہیں لائی جا سکتی اور نہ میرے بیٹے صنوبر کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بابر کی نیت وہ جانے، مگر اس بات کا بہانہ بنا کر اس نے مجھ سے نکاح ختم کیا۔ اس طرح میں آباد ہونے سے پہلے اجڑ گئی اور طلاق کا دھبا بھی مجھ پر لگ گیا۔ ان دنوں میں رنج و غم اور بابر کی بے وفائی کے صدمے سے نڈھال تھی۔ جس روز اس نے مجھے طلاق دی، دکھ سے برا حال تھا۔ اپنے کمرے میں صبح سے رات تک ایک ہی جگہ بیٹھی روتی رہی، یہاں تک کہ نصف شب بیت گئی۔ سوچتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی، لیکن میرا قصور تو تھا کہ میں بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود تنہائی میں بابر سے ملتی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور جب غلطی ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی سزا بھی مل کر رہتی ہے۔ مجھے سزا بچی کی جدائی اور بابر کی بے وفائی کی صورت میں ملی۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز میں آتی تو کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اور بابر کے ساتھ بیتے لمحات
فلم کی اسکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ 2 سال میری زندگی کے انہی پلوں میں گزرے تھے۔ شکر ہے کہ مجھ کو لوگوں کی تیکھی نظروں اور تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میری ایک دور کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا اور سادگی سے میرا نکاح کچھ عرصے کے بعد شفیق سے ہو گیا۔ شفیق ایک نہایت ہی شریف انسان تھے۔ شادی کے 2 سال پرسکون سے گزر گئے۔ ایک دن میری ساس اس گاؤں جا نکلی جہاں میری اور بابر کی بچی نے جنم لیا تھا۔ کسی نے اس کو مجھ پر ظلم کی سنائی داستان تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میری بہو کی تو کوئی بچی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملے کی تحقیق میں جا لگی۔ اس نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور مجھ سے پوچھا اور اس کو میرے پاس لانے کا وعدہ کیا۔ ساس کا محبت بھرا رویہ دیکھا تو اس کی چال کو نہ سمجھ سکی۔ میں یہ بھول گئی کہ یہ ماں نہیں بلکہ ساس ہے۔ بس وہ دن میری زندگی کا سکون کا آخری دن تھا۔ میرے خامند کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد دن رات کے تانوں نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میرے بھائی کی شادی پر بھی ان لوگوں نے مجھے میکے نہیں جانے دیا۔ کہہ دیا کہ اب تم میکے سے کوئی تعلق نہ رکھو گی اور وہاں کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم پر ظلم ہوا ہے۔ ہم کو کیا خبر تھی کہ اس سے آگے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اب نہ تمہارے میکے سے کوئی یہاں آئے گا اور نہ ہی تم وہاں پر جاؤ گی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے میکے کی دہلیز پر کیسے قدم رکھ سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا، میں گیلی لکڑی کی طرح جلتی اور بجھتی اور سلگتی رہی۔ شفیق احمد اور اس کے گھر والوں نے مجھے کبھی میکے جانے بھی نہ دیا اور نہ ہی گھر کا سکھ دیا۔ میں بس ان کے گھر کی خدمت گار کی حیثیت سے رہتی تھی، کیونکہ اگر بھائیوں کا ڈر تھا۔ بابر سعودی عرب چلا گیا، واپس نہیں لوٹا، لیکن اپنی معصوم بچی کو غم مجھے دیکھنا تھا۔ جس عورت نے میری معصوم بچی کو گود لیا تھا، اس نے اس کا نام گلناز رکھا تھا۔ وہ کوئی اچھی عورت نہ تھی۔ اس نے اپنے طریقے سے اس کی پرورش کی اور اس کی شادی ایک اپنے واقف کار گھرانے میں کر دی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے اچھے گھرانوں سے اس کے رشتے آتے تھے۔ خدا جانے اس عورت نے اس کا رشتہ ظہور سے کیوں کیا۔ وہ ایک غریب اور مزدور پیشے کے لحاظ سے تھا، لیکن اس کا بھانجا قاسم ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا۔ جب گلناز کا نکاح ظہور سے ہو گیا، اس کا بھانجا بھی گھر آنے لگا۔ اب اس عورت کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ بجائے ماموں کہ میں گلناز کو قاسم سے بیاہتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ آج لڑکی بھی عیش کرتی اور میں بھی۔ اتفاق کے قاسم کو بھی گلناز اچھی لگتی تھی۔ رشتہ داری کی وجہ سے قاسم کے گھر آنے جانے کو ظہور نے بھی برا نہیں جانا۔ وہ یہی سمجھتا کہ شاید میرا خیال کرتے ہوئے بھانجا سودا سلف لانے کو اپنی ممانی کے پاس آتا ہے، جبکہ گھر میں وہ عورت گلناز اور قاسم کے درمیان کوئی اور ہی تعلق بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس تعلق کا کسی کو علم ہوتا، گلناز اور قاسم گاؤں چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے شور مچا دیا کہ ظہور احمد میری بیٹی کو طلاق دے، کیونکہ اس کا بھانجا گلناز کو لے کر گیا ہے۔ یہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر چھپتے رہے، کیونکہ ظہور نے ان دونوں کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی قاسم گرفتار ہوا اور گل اکیلی رہ چکی تھی۔ اس نے اپنی منہ بولی ماں کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی ہوں، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ ماں اس جگہ چلی گئی جہاں گلناز تھی۔ ایک روز اچانک محلے والوں کو معلوم ہوا کہ ان عورتوں کے گھر کوئی متشبہ شخص آیا ہے۔ انہوں نے ماں بیٹی سے معاملے کا کھوج لگایا اور ظہور کو اس کے معاملے سے آگاہی دی۔ اگلے دن ہی ظہور احمد کا چھوٹا بھائی منظور احمد اور ساس اس کو لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا، لیکن ہم گلناز کو عزت بنا چکے ہیں، یہ ہماری بہو ہے، ہم نے معاف کیا، اب یہ ہمارے ساتھ گھر چلے۔ مگر لڑکی نے جانے سے انکار کیا۔ ظہور کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ ایک بار تو بیوی کو ضرور گھر لانا ہے، اس کے بعد جو چاہے اس کا میں حشر کروں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ماں اور بھائی کو ان کے پاس بھیجنے لگا۔ اس صورتحال سے یہ میری ماں بیٹی تنگ آ گئی۔ یہ متشبہ شخص جو ان کے گھر آتا تھا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جس نے ان ماں بیٹی کو سہارا دینے کی حامی بھری تھی، اور ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ظہور والوں سے ان کا پیچھا چھڑوا دے تو گلناز کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی۔ اگلے دن ظہور کا بھائی آ گیا کہ بھابھی گھر چلو۔ اس دن وہ ڈرائیور مہربان خان بھی وہاں موجود تھا۔ تبھی یہ دونوں ماں بیٹی خوف زدہ ہو گئی کہ یہ لڑکا اب جا کر گھر والوں کو خبر دے گا کہ ان کے گھر تو ایک غیر شخص موجود تھا۔ خدا جانے اس کے بعد ظہور ان کے ساتھ کیا کرے۔ بس انہوں نے منظور کو بٹھا لیا اور کہا تم بیٹھو، ذرا انتظار کرو، تمہاری بھابھی ابھی تیار ہو کر ساتھ جاتی ہے، تب تک آپ لوگ چائے پیو۔ وہ اس کو باتوں میں لگا کر جھٹ پٹ چائے بنا کر بھی لے آئی۔
اس نے چائے میں نشہ آور دوا ملا دی، جس کے پینے سے منظور پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ لیٹ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ مہربان، اب تم اس کو ٹھکانے لگا دو، ورنہ ہمارے ساتھ ظہور تم کو بھی اپنے عطاب کا شکار بنائے گا۔ مہربان بھی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے منظور کو کندھے پر لاد کر ٹرک میں ڈالا اور پہاڑیوں سے گہری کھائی میں جا کر گرا دیا۔ جب منظور 2-3 دن تک نہیں آیا تو اس کی ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا لڑکا بھابھی لینے گیا تھا، کہاں پر ہے؟ وہ گلناز کی ماں کے پاس پہنچی اور منظور کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولی تمہارا لڑکا تو ادھر نہیں آیا، کہیں اور پتہ کرو۔ اس کی ماں کو شک ہوا اور ان لوگوں نے تھانے جا کر رپٹ لکھوا دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو راز کھل گیا کہ دونوں کو گرفتار کیا۔ جب پولیس کے ہاتھ پڑے تو دونوں نے سارے راز اگل دیے۔ یوں ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہوا اور اس کی نشاندہی پر گھائی سے منظور کی لاش بھی برآمد ہو گئی۔ ان دنوں ظہور اپنے ایک دشمن سے تنازع کے سبب جیل میں تھا۔ جب اس کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ پولیس والوں کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھ کو صرف ایک بار چھوڑ دو، میں اپنی بیوی اور ساس سے اپنے بھائی کے قتل کا حساب لوں گا۔ لیکن ایسا کب ہوا کہ قانون خود کسی کو قتل کا پرمٹ جاری کرے؟ یہ تینوں جیل میں تھے اور میں سلگ رہی تھی کہ مجھ بد نصیب کے لیے اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر میں پہلے سے بیٹی کی جدائی کی سزا بھگت رہی تھی۔ اب اس کا جرم سن کر زندگی میرے لیے ایک سزا ہوئی۔ سچ ہے کہ جرم میں مرد برابر کا شریک ہوتا ہے، سزا بار عورت ہی کیوں ٹھہرائی جاتی ہے؟ جرم تو بابر نے بھی کیا تھا، مگر یہ کہہ کر میں اس کی منکوہا ہوں تو مجھے احساس جرم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے نزدیک رخصتی سے قبل قربت جرم نہیں تھا۔ مجرم تو میں ٹھہرائی گئی تھی اور سزا بھی مجھے خوب ملی، جبکہ بابر کو کیا فرق پڑا جس کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ دو زندگیاں برباد ہو گئی۔ میری بچی گلناز غلط ہاتھوں میں چلی گئی تھی اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی خوبصورت زندگی کے خوبصورت سال قید و بند کی نظر کرنے پڑے۔